السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن اور صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل مہروی۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ ہم آپ کے لیے یہ پروگرام قرآن اور صحت روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ اس سے بھرپور نہ صرف خود فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ آپ کے پورے اہل خانہ، آپ کے عزیز و قارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پورے پاکستان، پوری دنیا اس پروگرام سے جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آپ اس بات کو جس طرح دوسروں کو آگے ان تک پہنچاتے ہیں، یقیناً ہم سب جو ہے وہ اس اجر جو ہے وہ ہم سب نے اللہ سے لینا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، دلدر دور کرنے والا، یعنی مختلف بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہمیشہ نجات عطا فرمانے والا، 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والا، بے شمار نعمتوں اور لذتوں سے روزانہ نوازنے والا، ہم سب کو بار بار معاف کرنے والا اور ہمارے گناہوں کو ہمیشہ اچھے اثرات میں بدلنے والا ہے۔ اس کے بعد بے پناہ درود و سلام پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے وسیلہ سے ہمیں ایمان ملا، جن کے وسیلہ سے ہمیں قرآن حکیم، ضابطہ حیات، زندگی کرنے کا طریقہ، سسٹم اور وے آف لائف ملا، اور جنہوں نے اسوہ حسنہ کی شکل میں عملی طور پر یہ سب کچھ کر دکھایا، جن پر اللہ بھی اپنے فرشتوں کے ہمراہ ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہوں۔ اور ہم سب کے لیے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آئیے ایک تو آج ہم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ سب جو ہیں وہ میرے ساتھ مل کر، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل ہماری قومی ایئر لائن کا طیارہ جو ہے وہ چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے حویلیاں کے قریب جب وہ پہنچا تو فنی خرابی کی باعث جب وہ زمین پہ گرا تو اس میں ہمارے قومی ہیرو جنید جمشید، ان کی بیوی، اور اس کے بعد چترال کے ڈپٹی کمشنر، ان کی بیوی، ان کی بچی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس میں سوار تھے، 2 پائلٹس جو ہیں وہ دونوں بھائی تھے، اس کے بعد ان کے کریو کا پورا عملہ، یہ سارے جتنے لوگ اس میں سوار تھے سارے کل جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ہم سب آج مل کر درود و سلام بھی پڑھیں گے جیسے ہم درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ان سب کے لیے دعا بھی کریں گے، ان کی مغفرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی آخرت کی منزلیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اور آپ سب مل کر میرے ساتھ جو ہے وہ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ ہم ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد 3 دفعہ کل شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار
یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب نے مل کر جو کچھ بھی پڑھا اس کے ساتھ ہم 100 قرآن پاک کا ثواب 100 قرآن پاک کا ثواب یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں صاحبزادگان، نواسے نواسیاں، اہل بیت، خاندان رسول، پائنتن پاک و دیگر تمام صحابہ صحابیہ، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ صحابیہ، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، ہم سب کے عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہم سے پہلے، ہمارے والدین جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہوئے، یا اللہ ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام شہدائے اسلام اور ضرب عظم میں ہمارے جتنے بھی اس وقت جوان شہید ہو چکے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور خاص طور پر یا اللہ جو کل ہماری قومی ایئر لائن کے ساتھ جو حادثہ ہوا، اس میں جنید جمشید ہمارے قومی ہیرو، مبلغ اسلام، مبلغ دین جنید جمشید، ان کی بیوی، اور اس کے بعد جو چترال کے ڈپٹی کمشنر، ان کی بیوی، ان کی بیٹی، اور ان کے ساتھ جو پائلٹس تھے، کو پائلٹ، اور اس کے بعد وہ دونوں بھائی تھے، اس کے بعد ان کے ساتھ جو کریو کی پوری ٹیم تھی، اور دیگر تمام جتنے بھی مسافر اس میں شہید ہوئے، اللہ کریم ہم سب کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان کو جنت قرۃ العین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان سے دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہوں، دانستہ غیر دانستہ، مولا تو ان سے معاف فرما، کہ بخشش فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، اور اگلی منزلیں ان کے لیے جو ہے وہ آسان فرما۔ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور وہ جو بچے چھوڑ گئے ہیں مولا ان کی پرورش بھی تیرے ہی ذمے ہے، تو رب ہے، رب کا معنی ہے آہستہ آہستہ نشو نما دے کر حد کمال تک پہنچانے والا۔ تو مولا تو نے ہی سب کی رہنمائی فرمانی ہے، اس طرح کے حادثات سے آئندہ ہم سب کو محفوظ رکھ، آنے والی تمام جسمانی، روحانی، زمینی، آسمانی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، ہم سب کی، ملک پاکستان کی، ہم سب کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اپنی پناہ میں رکھ، رحم و کرم فرما، اور مولا ان سب کی بخشش فرمانا، جنت قرۃ العین میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اور ان کی اگلی منزلیں جو ہیں وہ آسان فرمانا، ان کی قبروں کو روشن فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف آتے ہیں۔ فاتحہ کا سلسلہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان کی قبریں روشن فرمائے اور آخرت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ تک وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر جن باتوں کو کر دکھایا، وہ باتیں، وہ مسائل جن کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر جس وجہ سے ہم مختلف بیماریوں مصیبتوں کا شکار ہوئے پڑے اس وقت، اگر ہم ان پہ پراپر توجہ دے لیں تو بیماریاں انسان کے سائے کو بھی نہیں چھو سکتی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کے غذائی اصول اور ان کی اہمیت، اور خاص طور پہ اس سے ہمارا معدہ کیسے خراب ہوتا ہے، ایچ پیلوری کی مسائل کیسے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بگڑتے ہوئے کیسز کہاں تک پہنچتے ہیں، اس پہ آج بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر عائشہ جمیل ہے ہمارے ساتھ، جو کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، ان سے بھی بات ہوگی۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کیا کہیں گے آپ، یہ جو کل طیارہ حادثہ ہوا اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہر جو قوم کے لوگ ہیں وہ تو ہر آنکھ اشک بار ہے، اور بہت زیادہ ہی دلی افسوس ہے، اور اسپیشلی جو جنید جمشید صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کے لیے چترال گئے تھے، اور ان کو نہیں پتا تھا، وہ وہاں پہ تبلیغ دین کر رہے تھے، اور قصیدہ بردہ شریف جو کافی لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، جو آخری انہوں نے نعت پڑھی ہے وہاں پہ،
اور انہیں میرا خیال ہے نہیں علم ہوگا کہ میں نے اگلے 1-2 گھنٹے بعد میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے وہاں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور انہیں جنت قرۃ العین میں جگہ عطا کرے اور ان کے بچوں کو صبر دے کہ ان کا پورا گھر کا شرازہ جو ہے وہ بکھر گیا اور میاں بیوی دونوں تھے. اللہ تعالیٰ انہیں. جی بہت شکریہ. تو ناظرین اپنے پروگرام کے مزید فارمیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث نبوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ اس چھوٹی سی حدیث لیکن بہت مستند، بہت جامع اور بہت وسیع اپنے اندر یہ ایک سمندر رکھتی ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو پیٹ بھر کر کھا کر اس کے بعد بھی ہماری اوپر غذا کی نالی ایسوفیگس تک بھر کر جب گلے تک آ جاتی ہے تو پھر ہم ڈکار مارنے کے لیے مختلف کولڈ ڈرنکس یا سافٹ ڈرنکس کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ غلط ہے. اسی طرح سے آگے آپ نے فرمایا کہ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ، یعنی ایک وقت میں ایک چیز کھاؤ تو اس کے فوراً بعد دوسری تیسری. اور ہمارے ہاں تو یہاں بوفے سسٹم اور گھروں میں 4 کھانے، ہوٹلز میں جا کر ہم وہاں بوفے سسٹمز کے اوپر کھانے کھاتے ہیں. تو اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا سختی سے منع فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرما دیا کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر مرض بیماری یہاں سے آئے گی، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو اللہ تو کسی کو بیمار نہیں کرتے، انسان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں جو اس کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالرز ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون سا بول رہے ہیں؟ سجاد بات کر رہا ہوں جی سائیوال سے. جی سجاد صاحب. شوگر کا پوچھنا تھا کہ یہ ممکن ہے اس کا علاج؟ شوگر کا علاج ممکن ہے؟ جی، اور اگر ممکن ہے تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں جی علاج تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہ ہو دنیا میں؟ جی وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ممکن نہیں ہے، صرف میڈیسن کھانی. اب ڈاکٹر کی بات کو چھوڑ دیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایز مسلم. آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا کہ ایسا تو کوئی نہیں ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مرض اللہ کے پاس لا علاج ہو یا اللہ کی دسترس سے باہر ہو یا اس کے دائرہ قدرت سے جو ہے وہ تجاوز کر گئی، اختیار زیادہ کر گئی اور وہ اللہ کے کنٹرول میں نہ آ رہی ہو؟ نہیں جی، اللہ کے حکم کی تو ہم تعمیل کرتے ہیں. اللہ کے پھر اسی اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھی دی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بے شک تحقیق ہے کہ ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں ایسی چیزیں. اب وہ کون سی چیزیں ہیں وہ ڈھونڈنی پڑیں گی، ان کی ریسرچ کرنی پڑے گی، اور بڑی واضح ہے. ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جن میں سراسر شفا ہے اور یہ باعث رحمت ہے مومنین کے لیے. تو پھر سجاد صاحب مومن ہونا پڑے گا، مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اب اگر فرض کریں آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہا تو آپ کو یہ علم تو ہے نا کہ اللہ کے پاس کوئی مرض لا علاج نہیں، آپ نے اس کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا؟ ایمان کی کمزوری ہے میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ بات سن کر بھی اس کو منہ توڑ جواب نہیں دیتے. اور پھر حدیث مبارکہ بہت ساری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کالے دانے میں یعنی کلونجی میں ماسوائے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے. پھر آپ نے اس حدیث کی اور آیت کی روشنی میں آپ نے اس ڈاکٹر کو ہم منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم اس کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹروں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے جیسے کہنا تھا وہ تجاری کا بات ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے کہا ہم ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہہ سکتے. قرآن اور حدیث کی جو بھی بندہ نفی کر رہا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. اور اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ
کچھ نہ کچھ تو اندر ہونا چاہیے یار. ڈاکٹر کیا چیز ہے ڈاکٹر جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جی بالکل, وہ انہوں نے تو بتا دیا کہ ٹیبلٹ ہے بس وہی کھانی پڑے گی, اور اس کا بھیا ساری زندگی لوگ ہو گئے کھاتے ہوئے, ان سے کیا اصل ہوا. اگر فرض کریں ہم قرآن اور حدیث کی بات کو ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان ڈاکٹرز کی بات مانتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ آج تک ان شوگر کو کنٹرول کرنے والی دوائیوں نے کیا دیا. لوگوں کے پاؤں کٹ گئے, لوگوں کے ٹانگیں کٹ گئیں, لوگوں کے ہارٹ اٹیک شوگر کی وجہ سے آئے, لوگوں کے گردے فیل شوگر کی وجہ سے ہوئے. کیا دیا ان دوائیوں نے جن کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے کھا رہے تھے. بالکل, اسی لیے سر وہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے تو آپ کو اس لیے کال کی کہ آپ سے پوچھیں کہ یہ کیا ممکن ہے اور اس کا علاج کیسے ہے, کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی, تھینک یو فار کالنگ. اتنی ساری بات اور وضاحت کے بعد بھی آخری جملے میں پھر یہی بات تھی کہ اسی لیے آپ کو کال کی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے. ابھی بھی ہم یہاں سے کیا کہوں, میں بہت معذرت کے ساتھ جملے دینے لگا ہوں کہ ہم یہاں سے یہودی ہو چکے ہوئے ہیں, بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم یہاں سے کدھر چلے گئے ہوئے ہیں, کن حالات کی طرف ہے. دیکھیں ایک اور چیز کی وضاحت کرتا ہوں. اسی دنیا میں طاعون ایک بیماری تھی, اور طاعون کے بارے میں تاریخ گواہ ہے, لکھا ہے تاریخ لکھنے والوں نے کہ طاعون ایک ایسی بیماری تھی کہ ایک وبائی مرض تھا, اور جدھر کو اس کی وبا پھیلتی تھی, جدھر کو جاتی تھی, لوگ جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے مرتے رہے, اور لوگ وہ علاقہ چھوڑ کر آگے کو بھاگتے تھے کہ جی طاعون کی بیماری فلاں جگہ تک پہنچ گئی ہے, ادھر کو آ رہی ہے, وہ جگہ چھوڑ کر وہ آگے بھاگتے تھے, اور وہ بیماری اور وبا ان کے پیچھے پیچھے تھی. لوگوں کی لاشیں گل سڑ جاتی رہیں, ان کو دفنانے والا کوئی نہیں ملتا تھا. اس قدر یہ اذیت ناک بیماری تھی طاعون. اس کا بھی تو علاج ہوا, وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی. آج پوری دنیا میں آپ کو طاعون کا کوئی مریض نہیں ملتا. اس طرف ہمیں لوٹنا ہے, اس کی طرف ہمیں جانا ہے, اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے جو رب ہے, جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اور جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے, جس کے دائرہ قدرت میں سب کچھ ہے, جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, جو ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم ایک ایسی طب کے اوپر جو ان سائنٹیفک وے آف ٹریٹمنٹ ہے, جو نیچر سے دور لے کر جائے, وہ کیسے سائنسی طریقہ علاج ہو سکتا ہے, جو ہماری فطرت کو, ہماری صحتوں کو مزید بگاڑے, وہ کیسے سائنسی طریقہ علاج ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام صحت جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے, احادیث کی روشنی میں بہت ساری وضاحت ہمیں پریکٹیکلی اسوہ حسنہ کی شکل میں ملتی ہے, لیکن ہم ان کو چھوڑ کر 1984 میں پوری دنیا میں شوگر کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 3 کروڑ تھی. 1998 میں یہ تعداد 14.5 کروڑ ہوئی. 2006 میں یہ تعداد 24 کروڑ 60 لاکھ ہوئی. 2009 میں یہ تعداد 30 کروڑ ہوئی. 2012 میں 36 کروڑ 90 لاکھ ہوئی, اور اپریل 2016 میں رپورٹ آئی جو WHO کی, اس میں انہوں نے کہا کہ 42 کروڑ 20 لاکھ ہو چکی. تو 3 کروڑ 1984 میں تھی, آج 42 کروڑ 20 لاکھ ہو چکی ہوئی ہے. کیوں بڑھ گئی؟ اس طریقہ علاج کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, اسی کو ہی ہم نے اپنا سب کچھ مانا ہوا ہے, اور ہر چیز کنٹرول کرنے کے چکر میں ہے. کوئی بھی چیز کنٹرول نہیں ہوتی. اپنے سسٹم کا لبلبے کا علاج ہونا چاہیے. جب تک وہ لبلبہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ انسولین نہیں بنانا شروع کرے گا, اس وقت تک جان نہیں چھوٹ سکتی. اور ہم اس کا علاج چھوڑ کر اس کو کوئی سپورٹ کرنا, اس کو کوئی دیکھنا, اس کے لوک آفٹر چھوڑ کر ہم صرف کنٹرول کرنے کے چکر میں ہیں, تو پھر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. ایک اور لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ڈاکٹر صاحب ظفر اقبال اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جناب ظفر اقبال صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میرے بہنوئی ہیں, انہیں شوگر کا مسئلہ ہے جی. گینگرین انہیں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی انگوٹھے پر. جی سر ان کا انگوٹھا کٹ گیا ہے. اس کے بعد ان شارٹ یہ ہے کہ جی ان کا گھٹنے کے نیچے سے سر ابھی لاسٹ 1 مہینہ پہلے آپریشن ہوا ہے سر ان کا. تو ابھی سر رہنمائی فرمائیں کہ ان کا سر کیا ہو سکتا ہے, ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں سر. محترم بہت شکریہ, تھینک یو فار کالنگ. ظفر اقبال صاحب اپنے ٹی وی کی طرف آ جائیے. اللہ حافظ.
بات یہ ہے کہ گینگرین دیکھیں جب ہمارے خون میں بلڈ سرکولیشن میں آکسیجن کی اور انسولین کی بیلنسمنٹ نہیں ہوگی اور یہ صحیح طریقے سے ہمارے جسم میں پوری طرح سے سرکل نہیں کرے گا تو اس اب نارمیلٹی کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر مختلف مسائل پیدا ہوں گے. مٹھاس کا زیادہ بڑھنا یا انسولین کی کمی اور اس سے جو نارمیلٹی ہمارے آتی ہیں ان میں ایک گینگرین بھی شامل ہے. زخم ہونا شروع ہوتا ہے, جیسا کہ شوگر کے مریض کو کہا جاتا ہے کہ وہ زخم ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر بھی زخم لگ سکتا ہے اور بعض دفعہ زخم نہ بھی کہیں سے لگے تو اس کے اپنے اندر سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ایسی انفیکشن کریٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اندر سے ہی وہ گھن کی طرح سے چاٹنا شروع کر دیتی ہے اور گینگرین کے سطح پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹانگوں پہ, پاؤں پہ پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں, زخم خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بگڑتے بگڑتے ناسور بنتا ہے. ڈاکٹر جس چیز کا علاج نہیں کر سکتا اس کو کاٹنے کا مشورہ دیتا ہے. اب فرض کریں آپ نے کہا کہ اس کے پاؤں کی انگلی ایک جو ہے وہ کٹ گئی, اس کے بعد وہ پاؤں کاٹے گا, پھر اوپر گھٹنے کے قریب سے کاٹے گا, پھر پوری ٹانگ کاٹ دے گا. اس کے بعد کبھی بھی آ کے نہیں پوچھے گا کہ وہ گھر میں جو بستر پہ پڑا ہے اس کو کبھی پوچھ ہی لے وہ ڈاکٹر کہ سر کیا حال ہے آپ کا, کیسے رہتے ہیں, کیسی زندگی گزر رہی ہے, اور اب اگر کوئی تکلیف ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی مسائل ہے, اس کے لیے کبھی اس نے فون کر کے پوچھا ہو؟ قطعاً نہیں. بلکہ اس سے مشورہ بھی کیا جائے تو وہ یہی کہے گا اچھا جی ٹھیک ہے آپ اس کو میرے پاس دوبارہ سے لے آئیں. تو ہم ایسے طریقہ علاج کو جو ہے وہ خیر بات بھی نہیں کہتے. ہم اس طریقہ علاج کے ساتھ کوئی اور پراپر جو طریقہ علاج ہے, جو نیچرل سائنٹیفک وے آف ٹریٹمنٹ ہے, ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہونے والا, کہیں بھی نہ جاؤ. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ دنیا میں ناممکن نہیں ہے, ہر چیز ممکن ہے. ایوری تھنگ از پاسبل فار دیٹ سائڈ کہ اس کا علاج ممکن ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اب جس طرح کے آپ حالات بتا رہے ہیں اس پیشنٹ کو دیکھنا پڑے گا. 0300 کا موبائل نمبر سکرین پہ آ رہا ہے, اس پہ کال کر کے آپ ایڈریس اور ٹائم لے لیجیے گا. اس مریض کو آپ لے کر آئیں گے, پرانی رپورٹس اور ریکارڈ لے کر آئیں گے, اور یہ آگے آگے جو کٹنے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہوا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے, اور یہی مریض آپ کا سروائیو کرے گا. اپنی اصل بات یہ ہے کہ ایلوپیتھک بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو دوسرے طریقہ علاج کو کچھ نہیں سمجھتے, لیکن اپنی سیٹ پر بیٹھ کر, اور جب خود ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرے جو طریقہ علاج ہے ان کی طرف اپنا علاج کرواتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. سو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ میں ہما بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی ہما. سر میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. میں پچھلے تقریباً میں نہیں, انفیکٹ میری فیملی کے ایک دو ممبر ہم بڑی سیویئر قسم کی بیماری سے جو ہے نا مبتلا ہے. اس طرح کی خارش ہوتی ہے یہ ٹانگوں کے درمیان میں, آپ کہہ لیں بالکل سرخ سرخ سے نا دھبے سے بن جاتے ہیں, ان کی آؤٹ لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ اس کو ویسے دردر ٹائپ کہتے ہیں. اس کے جو ہے آلموسٹ 4 منتھ ہو گئے ہیں, اتنی ٹیوبز ہم نے لگائی ہیں لیکن اس کا جو ہے وہ آرام نہیں آ رہا ہے. وہ ختم ہوتی ہے وہ چیز پھر بن جاتی ہے. کوئی ٹیسٹ ہوا آپ کا؟ ٹیسٹ تو نہیں کروایا. اچھا دوسری ایک اور بات دیکھیں نا, آپ اس کے اوپر کوئی لوکل اپلیکیشنز کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کریم ٹیوب جو ڈاکٹر نے لکھ دی آپ نے اوپر لگائی, بیماری اندر سے باہر کو نکلنا چاہ رہی ہے اور اوپر سے اس کو لگا کے دوائیاں وغیرہ آپ اس کو اندر کو دبا دیتے ہیں, انفیکشن اندر سے باہر آنا چاہ رہی ہے, پرابلم اندر ہے, اس کا علاج بھی ہونا چاہیے نا. خالی کریمیں ٹیوبیں لگانے سے خالی کچھ نہیں ہوگا. الرجی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروایا آپ نے؟ نہیں سر, ٹیسٹ تو کسی ڈاکٹر نے بھی نہیں کروایا. البتہ جو ہے وہ پہلے ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر سے جو ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے, انفیکٹ اس سے جو آرام علاج کے لیے جب ہم گئے تھے نا تو اس نے انجیکشنز کا کورس لکھ کے دیا تھا اور ساتھ میڈیسن تھی, ٹھیک ہے. وہ انجیکشن اتنے مطلب سخت تھے کہ وہ میں جب وہ یوز کیے تھے نا 4 to 5 ڈیز کے اندر میری اسکن بالکل کلیئر, بالکل صاف ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جب وہ ٹائم گزرا اگین وہی چیز باہر. تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ انگریزی دوائیاں صرف وقتی ڈنگ ٹپاؤ ہے, علاج ہے ہی نہیں. اگر یہ علاج ہوتا تو بیماریاں بگڑتی, مسائل اتنے پیچیدہ ہوتے, ہم بیماریوں کی دلدلوں میں پھنستے, یہ حالات نہیں ہونے تھے.
ہم وہی بات ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں سائنٹیفک طریقہ علاج, ان سائنٹیفک ہے. آپ دیکھ لیں نا, آپ نے کہا جی کہ اتنے انہوں نے سخت انجیکشن بھی لگوائے, ہاں جی بالکل, وقتی طور پہ مطلب کہ وہ چلنے سے کافر ہو جاتی تھی جی, میں, وہ اتنے سخت انجیکشن تھے. انجیکشن لگنے سے کیا ہوتا تھا, مطلب میرا چلنا مشکل ہو جاتا تھا, وہ اتنے سخت انجیکشن تھے. بعد میں ایک اور ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے بولا جی یہ آپ کو اسٹیرائڈز لگائے گئے ہیں اور یہ تو بہت نقصان ہے, یہ تو بیماری ہے. یہ چیز ایک اور ڈاکٹر نے, آپ ڈاکٹر صاحب اس طرح سمجھ لیں کہ میں آلموسٹ 8 سے 10 ڈاکٹرز کو میں یہ چیز چیک کروا چکی ہوں, ٹھیک ہے. اور اس ہر ڈاکٹر نے جتنا اپنا کورس بولا ہے, جی آپ یہ جو ٹیوب ہے یہ اتنی دیر لگا لیں جی. اچھا چلیں ایک اور چیز کرتا ہوں, ان ڈاکٹروں کی ایک نااہلی آپ سے اور پوچھتا ہوں. انہوں نے آپ کے ٹیسٹ بھی کوئی نہیں کروائے, چلیں ایک اور طرف پوچھتا ہوں, ان میں سے یہ اسکن کی بیماری ہے, ان میں سے کسی نے, ان میں سے ہما, ان میں سے کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ کھانے پینے میں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا؟ نہیں جی بالکل نہیں. تو پھر کیا کہنا چاہیے ان ڈاکٹرز کے بارے میں, آپ کو کیا ریمارکس ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب ریمارکس کیا دینے ہیں, میں یقین کریں میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے. میرے لیے کپڑے پہننا سم ٹائم اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے. میرا بھائی ہے وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جاب کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنی ہم اس چیز سے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی آپ کو. یہ سویر قسم کے ہم لوگ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں. چلیں بہت شکریہ ہما, بہت شکریہ, تھینک یو فار کالنگ. اپنے ٹی وی کی طرف آ جائیں. بات یہ ہما, جو ڈاکٹر اپنی مریض کے لیے اپنی دوائی خود نہیں بنا سکتا, ہم اس کو معالج سمجھتے ہیں, ہم اس کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں. وہ معالج جو نسخہ نہیں لکھ سکتا, یہ کام نسخہ لکھنا جو ہے وہ اس کا کام تھا. جو ہمارا فارماسسٹ ہے, جو ہمارا ڈی فارم ڈاکٹر آف فارمیسی جس نے کی ہے, یہ نسخہ لکھنا اس کا کام ہے, اس کا تو ہے ہی نہیں. ہم نے اسی کو سب کچھ دے دیا, جو دل کرتا ہے کرو, چاہے وہ 15 دوائیاں لکھ دے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اتنے سخت انجیکشن لگوائے گئے, اسٹیرائڈز تھے اور آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا. بیماری تو آپ کی وقتی طور پہ دب گئی, جب دوائیوں کا اثر ختم ہوا بیماری پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے ابھر آئی. اور پھر آپ نے 1 2 3 4 5 7 8 9 ڈاکٹر آپ نے گنوائے کہ میں نے 9-10 ڈاکٹروں کو میں نے مختلف کو ملی. ان 9-10 کا طریقہ علاج ایک ہی تھا, ان کا اسکول آف تھاٹ ایک ہی تھا, یہ ایک ہی سوچ رکھتے تھے, یہ ایک ہی کنویں کے مینڈک تھے. اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ایک ہی تھیوری پڑھی ہے, وہ سارے وہی بات کریں گے. یہ 10 نہیں, یہ 10,000 بھی ہوں تو ایک ہی بات کریں گے, اور ایک ہی طریقہ ان کا ہے, اسی میں صرف بیماری کو دبانا ہے, کنٹرول کرنے کی کوشش کروانا ہے. اور ہم وقتی کنٹرول کو دیکھ کر بڑا خوش ہو جاتے ہیں, ہم اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جب بیماری بگڑ کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو ایک تو آپ اپنا اس کے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ آپ کو کروانے پڑیں گے. آپ کسی لیبارٹری پر جا کر, گجرانوالہ میں کسی لیبارٹری میں جا کر, میرا موبائل نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے 032194622350, آپ اس نمبر پہ مجھے کال کر کے شام میں کسی لیبارٹری پہ جا کے میری بات کروائیے گا. میں کچھ ٹیسٹ آپ کو بتاؤں گا, وہ ٹیسٹ آپ پہلے کروائیں تاکہ بیماری ڈائگنوز ہو, تشخیص ہو کہ مسئلہ ہے کہاں پہ, کس طریقے سے آ رہا ہے, اور اس کے مطابق پھر ہم اس پہ آگے چلیں گے. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہم بات کر رہے تھے آج میدے کے حوالے سے. بیماریاں میدے سے کیسے جنم لیتی ہیں؟ میدے میں ہم السر, تذابیت, ایسیڈیٹی, گیسز, قبض, بواسیر, اس کے بعد فسچولا, فشر, اور اس کے بعد ہمارے پتے میں پتھریاں, جگر کی خرابی, جگر کا بڑھنا, جگر کا فیٹی ہونا, اور اس کے بعد پھر ہیپاٹائٹس تک جو ہمارے مسائل ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں, پہنچتے کیسے ہیں ان تک ہم. یہ ہمارا میدا ہی ہے جس کو ہم خراب کرتے ہیں. اور میدے کے اندر ہمارے تذابیت, ایسیڈیٹی, گیسز, ہماری غلط خوراک, غلط عادات, غلط رہن سہن, غلط طرز زندگی, ہمارا کلچر, انوائرمنٹ, ہر چیز ہم نے خراب کر کے رکھ دی ہے. اس کو دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ از کا طعامن, سورہ کاف آیت نمبر 19, از کا طعامن, عمدہ اور تر و تازہ کھاؤ. اس کے بعد اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 پہ آتے ہیں تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, کہ انسان اپنی خوراک کھانے اور پینے والی چیزوں پر غور کرو, یہ قطعاً گلا سڑا تو نہیں.
اور ہم ساری چیزیں فریجوں میں رکھ کر باسی کر کے بار بار گرم کر کے ان کو کچھ دن تک کھاتے رہتے ہیں، بیماریاں یہاں سے معدے میں خرابی کی طرف آتی ہیں. اس کے بعد فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، کولڈ ڈرنکس، ڈبوں کے جوسز وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارے کا سارا غلط ہے. آج ہم آپ کو معدے کے حوالے سے جو ہے وہ مہروی کعوہ اکثر ہم بات کرتے ہیں، اس کی ریسپی جو ہے ڈاکٹر عائشہ جمیل ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ کو اس کی ریسپی بتاتی ہیں. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے ادرک لینا ہے مہروی کعوے کے لیے. ادرک لینا ہے 1 پور جتنا نا، یہ جو انگوٹھے کا 1 پور ہے اتنا، 1 ادرک کا ٹکڑا. اور اس کے بعد سبز پودینہ لینا ہے آپ نے، اس کی 3-4 ٹہنیاں پتوں سمیت. سفید زیرہ آدھی چائے کا چمچ، کلونجی آدھی چائے کا چمچ. ان سب چیزوں کو آپ نے 2 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں. جب یہ 1 کپ رہ جائے، ہلکی آنچ پہ رکھیے گا. جب یہ 1 کپ رہ جائے تو اس کے بعد اس میں شہد ڈال کر آپ اس کو استعمال کریں. یہ معدے کے امراض اور دوسرے بھی جو مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے. جی بہت شکریہ. جبھی ڈاکٹر عائشہ جمیل آپ کو بتا رہی تھی مہروی کعوہ کہ ادرک، زیرہ سفید، سبز پودینہ، دال چینی اور کلونجی 5 چیزیں، ان کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھ کر آپ اس کو ابالیں. جب یہ پکتے ہوئے آدھا گلاس رہ جائے اسے نیچے اتار کے پون چھان کے آپ اس میں شہد ڈال کر صبح دوپہر شام اگر آپ پئیں تو یہ بہت ساری بیماریاں جو معدے سے جنم لے کر بہت دور تک پہنچتی ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ معدے میں السر ہو جائے، ایچ پیلوری ہوتا ہے، اور ایچ پیلوری کی علامات میں آپ کو بتا دوں کہ مریض کے ضروری نہیں معدے میں جلن ہوگی، ضروری نہیں اس کے معدے میں درد ہوگی، بہت ساری چیزیں آگے کو بھی چلتی ہیں. معدے میں زخم، السر، اور اس میں پھر انفیکشن، پھر اس میں پی پس پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں ایچ پیلوری کے انفیکشن اور جو کیڑے سے بنتے ہیں وہ پھر یہاں سے آگے چلتے ہیں جگر، جگر سے خون میں، اور خون سے نکل کر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں یہ ہمارے نروس سسٹم پہ، اور اس کے بعد ہمارے اعصاب کھنچتے ہیں. بہت ساری اعصابی مسائل ہوتے ہیں. مریض میں ڈر، خوف، گھبراہٹ، گھٹن، بزدل ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہر وقت سوچتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر کیا ہوئے گا. اور اس کے بعد پھر جو مسائل آگے اس کے مزید بگڑتے ہیں اس میں بعض دفعہ تو یہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے باہر جاؤں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور گھر میں بعض دفعہ یہ ایسی پوزیشن کرتا ہے مرنے لگا ہوں، ہاتھ پاؤں سے جان نکل رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. فون کرو، گھر میں سے جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، 2-4 رشتہ دار جو زیادہ کلوز ہوتے ہیں ان کو بلا لو، دوستوں کو اکٹھا کر لو، بس آخری وقت آ گیا. اس طرح کی عجیب قسم کی حرکات ہیں. اور وہ کبھی ہم نجومی اور عاملوں کے چکروں میں جادو ٹونے اور جن بھوت سائے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم سائیکوٹرسٹ کو دکھا کر غلط دوائیاں کھا کر ہم اپنے معدے کو مزید بگاڑ رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے نظام صحت طب نبوی کے اندر انتہائی خوبصورت موجود ہے. ہمیں اس طرف رجوع کرنا چاہیے، اس علاج کی طرف آنا چاہیے. پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے. ڈاکٹر عائشہ جمیل ہمارے ساتھ تھیں موجود، بہت شکریہ. آج چونکہ مختلف ٹائم میں بریکس لینی پڑی جس کی وجہ سے پروگرام ذرا شارٹ رہا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.